الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا اور وہ تمسخر کرتے ہیں، یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں سے۔ کافروں کے نزدیک حقیقت صرف دنیا کی ہے اور ان کا سارا جینا، ان کا سارے مزے کرنا، مال و متاع کا حاصل کرنا، ساری زندگی کا ناپ تول، ساری زندگی کی خوشیاں اور ساری زندگی کی نفرتیں اور اسی طرح دنیا کا مفاد کا پیمانہ ان کے نزدیک ہے۔ دنیا کے جو مفادات ہوتے ہیں یہ اصل پیمانہ کافروں کے نزدیک ہے کہ ان کا تو آپس میں جھگڑا بھی، لڑائی بھی اور محبت بھی، پیار بھی، دوستانہ بھی، تعلقات بھی، لین دین بھی اور سارے کے سارے معاملات اس کے پیچھے تمام تر مفادات دنیا کے موجود ہیں، کیونکہ وہ دنیا کو اصل اور حقیقت سمجھتے ہیں۔ اور بڑی معذرت سے اگر ہم مسلمان بھی خدا نخواستہ اس غلط فہمی میں ان کا دیکھا دیکھی پڑ جائیں تو یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک المیہ ہے کہ اگر ہم دنیا ہی کو اصل مفاد کا ذریعہ سمجھ لیں۔ بعض مرتبہ ہم سمجھ بھی بیٹھتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ لہذا ان کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، محنت کرنا، جاگنا، سونا، محبت کرنا، کسی سے نفرت کرنا، یہ سب کچھ کس واسطے ہے؟ سب دنیا کے واسطے، دنیا کے پیچھے۔ اسی کو تو اللہ یہاں پر واضح فرما رہے ہیں کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ دیکھیں کافروں کے لیے دنیا کی زندگانی یہ خوبصورت بن کر ان کے سامنے موجود ہے۔ یہ ایسی خوبصورت دلہن بنی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بس اسے ہی سنوارتے رہو، اسی کو خوبصورت بناتے رہو، اسی سے ہمارے مفادات ہیں سارے کے سارے۔ اور دوسری غلط حرکت اس کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، جن کے پاس دنیا مال و متاع نہیں ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق بناتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور وہ تمسخر کس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں؟ ایمان والوں سے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ 30ویں پارے میں سورۃ المطففین کے اندر بھی ذکر فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ دیکھیں کہ بے شک جو مجرم لوگ ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ایمان والوں کا۔ اب مجرم لفظ غور کریں، ان الذین اجرموا کانوا، جو مجرم ہے آخر ایک آدمی سلاخوں کے پیچھے بند ہے، وہ تو ہنسی بھول جاتا ہے، مذاق اڑانا تو دور کی بات ہوتی ہے۔ تو قرآن خود دیکھیں ایسے ہی بات کہہ رہے کہ اگر تھوڑا سا سمجھدار انسان سوچ لے نا کہ آخر کوئی مجرم آدمی بھی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی طبیعت میں تو ویسے ہی خود بخود سنجیدگی آ جاتی ہے۔ سلاخوں کے پیچھے جب بند ہوتا ہے نا تو اس کے ہنسی مذاق سارے ختم ہو جاتے ہیں۔
اور وہ اس سے زیادہ سنجیدہ طبیعت انسان کوئی نہیں ہوتا. اور اللہ یہی کہہ رہے ہیں، گویا غور کیا جائے تو ان کا خود مذاق بن رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مزاحیہ انداز میں نظروں سے مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کو. جیسے یوں ہمارے یہاں بھی بعض لوگ نا، اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ آنکھیں بھی انسان کی غیبت کرتی ہیں، صرف زبان غیبت نہیں کرتی، بعض مرتبہ اشارات بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. ہر آپ کے جسم کا عضو جب غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا چھپ کر، تو یہ غیبت ہی کر رہا ہو، چاہے وہ کوئی بھی اسٹائل ہو، کوئی بھی انداز ہو جس سے آپ کو پتہ ہو کہ اگلا سمجھ جائے گا، اور جس کی کر رہے ہیں اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو جب ان کے قریب سے گزرتے مزاحیہ انداز میں نظروں سے مذاق کرتے تھے، اور جب گھر جاتے تو لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو بتاتے تھے کہ آج تو ہم نے فلانے ایمان والے شخص کا جو ہے نا مذاق اڑایا، بڑا مذاق بنا، اتنا مذاق بنا تم بھی سنو، دیکھو ہنسو. مزاحیہ جیسے لطیفے چل رہے. اور ہیں کون لوگ؟ یہ مجرم. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حالانکہ تقوی والے لوگ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے. اور اوپر کیا چیز ہوگی آپ جانتے ہیں اچھی طرح، جنت اوپر ہے اور دوزخ کدھر ہے؟ نیچے ہے. جنت میں جانے والے لوگ مزے کریں گے اور دوزخ میں جانے والے لوگ مجرم ہوں گے. یہ تو اس قدر سختیاں اب ان کو برداشت کرنی پڑیں گی جس کی کوئی حد نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کفار کے لیے دنیا کی زندگانی انتہائی خوبصورت بنا دی گئی، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں گے، چونکہ اب ان سے اعلیٰ مرتبہ اور کسی کا نہیں ہوگا. جو شخص جنت میں چلا گیا اس کو اللہ نے بھی فرمایا کہ وہ تو کامیاب ہو گیا، جو جنت تک پہنچ گیا. اس شخص نے تو بڑی گھاٹیاں پار کر لی. اگر آج یہ مثال ہمارے سامنے آ جائے نا اس طرح سے کہ ایک شخص ہے جو کہ مسلمان ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، اور دوسری طرف ایک کافر انسان ہے اس کے مقابلے پر، اور وہ کیا ہے؟ امیر ترین شخص ہے، مال و دولت والا ہے، اس کے پاس وسائل ہیں سارے دنیا کے اس کے پاس موجود ہے. تو یہ سب روپیہ پیسہ مل جانا کیا اس کی کامیابی کی دلیل ہے؟ نہیں. ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس ساری دنیا کا مال و دولت موجود ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، فقیر ہے، فقر و فاقہ ہے اس کے ہاں، غریب آدمی ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، پیر میں جوتی نہیں ہے. اس کے مقابلے پر کیا وہ مال و دولت کا مل جانے والا کوئی شخص، یہ اس کا مال کیا اللہ کی رضا کے حاصل ہونے کی دلیل ہے؟ کوئی نہیں. آج ہمارے بہت سے نوجوان ہیں جو ایک ایلن مسک پتہ نہیں کوئی انگریز شخص ہے جس کے متعلق بڑی گفتگو کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں جی، 18 گھنٹے دیکھیں جاگ کر اس شخص نے کتنا مال بنایا ہے، کتنی دولت بنائی ہے. آج دنیا کے بلینئرز لوگوں کے اندر، امیر ترین لوگوں کے اندر اس کا نام داخل ہو. دیکھو ایسے محنت کی جاتی ہے. مسلمان اور نوجوان یہ باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا یہ کیا باتیں چل رہی. اس کو مثال سمجھ رہے ہیں، دیکھ دنیا حاصل کرنے. اپنے نبی کی جب سیرت نہیں سنیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو پھر انگریزوں کی مثال ہی دیں گے. انگریزوں کو ہی اپنا رول ماڈل بنائیں گے، انگریزوں کے ہی پیچھے چلیں گے، اور انگریز کے پیچھے جو چلے گا وہ کدھر جائے گا بھائی؟ انگریز کا راستہ کہاں جا رہا ہے؟ سیدھا ڈائریکٹ فلائٹ ہے جہنم، سیدھی فلائٹ، کوئی کنیکٹڈ فلائٹ بھی نہیں کہ چلو کہیں تو تھوڑا سا سکون ہو جائے، ڈائریکٹ جہنم میں جائے گی. تو یہ مال و دولت کا مل جانا اللہ کی رضا کے کوئی دلیل نہیں ہے. اگرچہ کافر کے پاس سونے کی چھت ہو، اس کی دیواریں جو گھر کی ہیں وہ چاندی کی بھی بنی ہوئی ہو، اس کے گھر کے جو دروازے لگے ہوئے وہ زمرد اور یاقوت کے کیوں نہ ہو، لیکن تب بھی وہ اللہ کی رضا کی کوئی دلیل نہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ کتنا قریب چلا جائے، آسمانوں سے اوپر، چاند سے اوپر، اور کہاں کہاں تک پہنچ جائے،
لیکن وہ اللہ کی رضا کو حاصل اس طرح نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ یہی سمجھا رہے ہیں انسانوں کو کہ دنیا مسلمان کو بھی ملتی ہے اور غیر مسلم کو بھی ملتی ہے، دونوں کو مل جاتی ہے۔ اسی طرح کافر کو بھی مل جاتی ہے، بلکہ بعض کافر آپ ایسے بھی دیکھیں گے جو غربت کے مارے ہوں گے، ان سے اچھا کھا پی ہم رہے ہوں گے، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہو۔ بعض کافر ایسے بھی ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں نا یہودی یہ بڑے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی بہت سے خاندان ایسے ہیں جو فقیروں والی زندگی گزارتے ہیں یہودی۔ یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں جنہوں نے دنیا کی مال و متاع کو ایسے اکٹھا کیا، اور یہ زندگی کی مال و متاع بھی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی مرے ہی نہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم مر کے ناکام ہوں۔ تو غربت کی سطح سے نیچے بہت سے کافر لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں گزارتے۔ اور بعض مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے مالدار ہوتے ہیں، کروڑ پتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی کامیابی کی دلیل کی نشانی ہرگز بھی نہیں۔ یہ ہمیں غلط فہمی لگ گئی ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے پاس مال نہیں ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اگر یہی دلیل صحیح ہو تو نعوذ باللہ سب سے پہلے تو ہمارا نبی ناکام ہو جائے گا، نعوذ باللہ، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قسمہ پرسی کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ عمر جیسے جو 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ کی زمین پر انہوں نے سلطنت اپنی قائم کری، لیکن جب جا رہے ہیں تو اپنے گالوں کو ہونٹوں کو زمین پہ مل رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ عمر تو ناکام ہو گیا۔ اگر تجھے اللہ نے ناکامی دے دی، اللہ نے تجھے نہیں معاف کیا تو ناکام ہو گیا، تیرا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو مال و متاع اور دنیا کا ملنا یہ کوئی کامیابی نہیں۔ یہی اس آیت میں اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کافروں کی چمک دمک دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ ہمیں بھی جو ہے نا یہ چمک دمک ملنی چاہیے اور اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ تو کافروں کی چمک دمک ان کا دین سے بغاوت کی کوئی دلیل یا نشانی بھی نہیں ہے کہ بعض مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو یار یہ غیر مسلم، ان کے ملکوں کو دیکھو، وہاں کے انتظامات دیکھو، مینجمنٹ دیکھو، ان کے پاس کتنا مال و دولت ہے، کتنی زندگی ان کی آسان ہے، انہوں نے دین سے بغاوت کی ہے، اسلام سے جس قدر دور ہے اتنا دنیا ان کو زیادہ ملی ہے۔ یہ کہنا بھی غلط۔ اور مسلمانوں کی غربت اور فقر و فاقہ دیکھو تو نعوذ باللہ دین پر چلنے کا نتیجہ ہے، نعوذ باللہ، یہ بات بھی غلط ہے۔ حالانکہ اسلام نے تو کبھی بھی آپ کو اپنی معیشت مضبوط کرنے سے نہیں روکا، ترقی کرنے سے کبھی اسلام نہیں روکتا۔ اور آج کی دنیا میں کافروں کو دیکھا جائے تو ان کو دنیا تو حاصل ہے، لیکن سب سے بڑی وہ نعمت جو مسلمان کو حاصل ہے وہ کافر کو حاصل ہے۔ بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں سب سے بہترین ساحل سمندر جو ہیں، سب سے بہترین پہاڑی سلسلے جو ہیں، سب سے بہترین آبائی جو آب کے سلسلے ہیں پانی کے، اسی طرح سب سے بہترین چشموں اور دریاؤں اور نہروں کے سلسلے، اور سب سے بہترین موسمی سلسلے جتنے بھی ہیں، پھر دنیا کے سب سے بہترین زمینی زرخیزی جتنے سلسلے ہیں، پھر دنیا کے سب سے بہترین زمین کے اندرونی ذخائر کے جتنے بھی سلسلے ہیں، اس میں سونا، چاندی اور پیتل اور پتہ نہیں کیا کیا دھاتیں، وہ ساری کی ساری آج بھی مسلمانوں کے قبضوں کے اندر ہے۔ دنیا کے وسائل کی میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ سارے کے سارے آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے، انگریز کے پاس نہیں ہے۔ اور اس ظاہری نعمتوں سے اگر ہٹیں تو باطنی اور روحانی نعمتیں وہ بھی آپ غور کریں تو صرف اور صرف ساری کی ساری مسلمان کے پاس، غیر مسلموں کے پاس تھوڑی ہے۔ ان کے پاس کون سا قرآن ہے، کون سی حدیث کی باتیں ہیں، کون سا اللہ ہے ان کے پاس، کون سا نبی ہے، کون سے صحابہ ہیں، کون سے دیندار اور علماء ہیں، صلحاء ہیں،
نیکوکار ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، یہ سب تو آپ کے پاس ہے۔ مسلمان کے پاس تو ظاہری بھی ساری نعمتیں موجود ہیں اور باطنی بھی ساری نعمتیں موجود ہیں، پھر بھی آج مسلمان ساری نعمتیں ہونے کے باوجود کس قدر جو ہے اپنے اندر چھوٹا اپنے آپ کو سمجھ رہے، غلط فہمیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ایمان والوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہوں گے، اور یہ بات بھی سن لو کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ بے حساب رزق کس کی طرف سے ملتا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے، اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا نا اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، تو یہ افراد کا حال اللہ بیان کر رہے ہیں، جماعتوں کا اور اسی طرح پورے کے پورے قوم کا حال بیان نہیں فرما رہے۔ اور ایک بات اور ہے، بعض دفعہ لوگ اپنی دکانوں پہ لکھ کے لگا دیتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور نیچے جو ہے نا سود پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، رشوت کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں، بیمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، دھوکے بازی کر رہے ہوتے ہیں، اور لکھا ہوا کیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی کہ یہ بے حساب رزق مل رہا ہے ماشاءاللہ ان کو۔ تو یہ افراد کا حال اللہ نے بیان کیا، یعنی کہ ہم دیکھیں بہت سے نیکوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ فقیر لوگ ہیں، اور بہت سے ہم دیکھتے ہیں فساق اور فجار گناہ گار قسم کے لوگوں کو بھی وہ اغنیاء اور مالدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر مومن حقیقت میں دونوں حالتوں میں صبر اور شکر کرتا ہے، چاہے وہ غریب ہو تو بھی صبر کرتا ہے، چاہے امیر ہو تب بھی شکر کرتا ہے، لیکن یعنی کہ اللہ کی رضا پر وہ راضی رہتا ہے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو۔ مگر کافر کیا ہے، اگر اس کو خوشحالی حاصل ہوگی، خوشحالی ملے گی تو تکبر میں آ جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو بدحالی میں آ جائے، فقر و فاقے میں آ جائے تو بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ یہ مومن اور کافر کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اصل بات یہ ہے یہاں پر سمجھنے کی کہ یہ فرمانا، یہ کہنا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، یہ افرادی اعتبار سے اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں تک امتوں اور جماعتوں کا اعتبار ہے تو وہ جب تک معاشی ترقی کے وسائل کو اختیار نہیں کریں گی تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی قوم ایسی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک کا اصول یہ ہے، اللہ کی سنت بھی، طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ اس قوم اور جماعت کے لیے جو ہے نا اپنی سنت یہ برقرار رکھتے ہیں کہ جو قوم کام کرنا جانتی ہے، جو قوم محنت کرنا جانتی ہے، جو قوم تدبیریں کرنا چاہتی ہے، اور وہ کاہل قوم نہ ہو، جیسے ہمارے ہاں ہے نا کہ کام بھی کوئی نہ کرنا پڑے اور بغیر محنت کے جو ہے نا سارا کچھ حاصل ہو جائے، نکمی قوم، کام چور قوم، یا پھر اسی طرح رشوت خور قوم، یا سود خور قوم، یا جو ہے نا کاہل قسم کے قوم، یا پھر عمل نہ کرنے والی قوم، کوئی تدبیریں نہ کرنے والی قوم، یا تحقیق نہ کرنے والی قوم، کوئی ایجادات نہ کرنے والی قوم، ایسی قوم ہو اور وہ کیا چاہے کہ جی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بھائی اللہ تو جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں، لہذا کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ ایسی قوموں کو ترقی ہرگز نہیں دیا کرتے، یہ تاریخ گواہ ہے، اس پر تاریخی آپ کو بڑے واقعات مل جائیں۔ تو یہ اصول اللہ نے افراد کے لیے بیان کیا، جماعتوں اور قوموں کے لیے بیان نہیں کیا کہ ان کو بے حساب اللہ دے گا، ان کو محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی جماعت تھے پہلے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین،
پھر اللہ نے بھیجا، جب ان میں اختلاف ہوا نا تو اللہ نے پھر بھیجا نبیوں کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے واسطے، کیونکہ لوگوں نے آپس میں پھر اختلاف کرنا شروع کیا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب حق نازل فرمائی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلہ کر دیں اس بات میں جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ کیا مطلب کہ یہ بات یاد رکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک جو انسانیت تھی وہ توحید اور ایمان پر تھے سارے کے ساتھ۔ یہ تو حضرت کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے جو ہے نا پھر قریب زمانے میں۔ یہاں پر دو باتیں پہلے سمجھیں تو انشاءاللہ آگے ہم آسانی سے باتوں کو سمجھتے چلے جائیں گے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ انسان پہلے نبی تھے، پہلے انسان جو تھے وہ پہلے نبی تھے، یعنی کہ انسانیت کا جو سفر کا آغاز ہوا ہے نا، انسانیت کے سفر جو شروع ہوا ہے، تو یہ زندگی کا سفر کا آغاز ہوا ہے نبوت کے ساتھ۔ یعنی کہ پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہیں، یعنی کہ پہلے ہی انسان ہے۔ ابھی انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے اور وہ پہلے ہی انسانیت کا جو سفر شروع ہو رہا ہے وہ ایک نبی سے، یعنی کہ ایمان اور توحید والے سے شروع ہو رہا ہے۔ اس بات سے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید ہو گئی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے پہل انسان جانوروں کی سی زندگی گزارتا تھا، پھر چیدہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ جانوروں سے ممتاز ہوتا چلا گیا، الگ ہوتا چلا گیا، ترقی کرتا چلا گیا، اور جانوروں کی صفوں سے نکل کر پھر یہ انسانیت کی طرف آنا شروع ہوا۔ انسانوں کی طرح اس نے اپنا رہن سہن بنایا، اٹھنا بیٹھنا بنایا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنے رب کو، خدا کو بھی جانا۔ تو ایسا عقیدہ جن کا ہے ان کی تردید تو اس آیت سے ہی ہو رہی ہے، کان الناس امۃ واحدہ، کیونکہ انسان پہلے تھے جو وہ نبی تھے اور توحید کی پرچار کرنے والے تھے۔ تو یہ بات جان لیں یہاں پر کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور وہ نبی ہیں، پہلے انسان اور پہلے نبی، اور وہ توحید و ہدایت کا منشور تھے، اور دوسری بات کہ ایمان کا راستہ لے کر آئے تھے، اور تیسری بات زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی لائے تھے۔ یہ سارا طریقہ انہوں نے سکھایا۔ تو انہوں نے اور ان کی اولاد نے زندگی کا آغاز ایمان اور توحید سے کیا ہے، اور ایک لمبے عرصے تک کہا جاتا ہے کہ یہی طریقہ توحید انسانوں میں چلتا رہا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام تک لوگ شرک جانتے ہی نہیں تھے کہ شرک ہوتا کیا ہے، شرک سے نا آشنا تھے لوگ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا شرک کیا چیز ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پھر لوگ شرک کو جاننا شروع ہوئے کہ شرک بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ دنیا میں ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی ماننا۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ماننا یہی شرک کہلاتا ہے۔ تو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مشرکین کی طرف مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے۔ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور وہ لوگ پرستش کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ یہ ان کے شرک کی تردید کریں، ان کی شرک والی پرستش کی تردید کریں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یاد رکھیں کہ حقیقت میں دنیا کے تمام مذاہب کی بنیاد بھی وہ توحید ہی پر ہے۔ جب آپ کسی بھی مذہب کے بالکل گہرائی میں چلے جائیں گے تو آپ کو ان کے گہرائی کے عقائد والے لوگ خود بتائیں گے کہ ہم بھی توحید ہی کو مانتے ہیں۔ حقیقت ہی یہی ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے مذاہب ایسے ہیں کہ ان کے ہاں شرک تو موجود ہے، شرک کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ توحید کے ماننے والے لوگ۔
جیسے آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں جو تثلیث کا مذہب بیان کرتے ہیں 3، لیکن وہ بھی حقیقت میں اس کے باوجود کہتے ہیں کہ بھائی اللہ وحدانیت یعنی کہ خدا ہمارے ہاں ایک ہی ہے، تب بھی وہ یہ کہتے ہیں عیسائیوں کے خدا ایک ہی مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دوسرے بھی بعض مذاہب کو دیکھیں جس میں رامائن بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ آگ پرست لوگ بھی آتے ہیں، اور رامائن وہ ہیں جو ہندو مذہب کی پرچار کرنے والے لوگ، یہ بھی عقیدہ توحید کو مانتے ہیں کہ بھائی خدا ایک ہی ہے۔ یہ تو خدا کے عکس ہیں جن کو ہم جو ہے نا بعض مرتبہ شرک کی نسبت سے خدا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک امت تھے، ایک عقیدے پر تھے، پھر آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، کچھ توحید پر رہے اور کچھ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ ایک روایت کے مطابق آپ جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، جن میں سے 313 رسول تھے۔ مختلف علاقوں زمانوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ جب کوئی روحانی بیماری آ جاتی تھی اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتے تھے۔ جب عالمی خطرناک بڑی بیماری آئی ہیں جو زمانے کی بھی تھیں اور قیامت تک کی بیماری تھیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ نے قیامت تک کی بیماریوں کا علاج فرما دیا، بالکل صحیح معنی میں کیا۔ اور جس کو اللہ نے قرآن میں بھی واضح فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ان تمام نبیوں کو جن کو بھی اللہ بھیجتے تھے ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق کی کتاب کو بھی نازل فرماتے، بعض کو صحیفے دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے اس چیز میں جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اختلاف نہیں کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے۔ اور کیوں اختلاف کیا؟ کیا اختلاف تھا ان کا؟ حقیقت میں یہ آپس کی ضد بازی تھی، بغیم بینہم، آپس کا اختلاف بغض اور حسد اور سرکشی کی وجہ سے کرتے تھے۔ اور جو قابل عبرت بات ہے نا اس آیت کے اندر، خطرناک بات، وہ بات یہ ہے اس آیت کریمہ سے جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اختلاف کرنے والوں کی اکثریت اہل علم میں سے تھی، یعنی کہ جاہل لوگوں نے اختلاف نہیں کیا بلکہ جو علم والے لوگ تھے ان کی اکثریت تھی اختلاف کرنے میں، اور ان کی اتباع کرنے والی عوام تھی۔ جب انہوں نے اتباع کری، یہ بات قرآن پاک میں آپ دیکھیں اور بھی جگہوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں پہلے پارے میں یہ آیت گزری تھی وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو یعنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر پھر بھی پہچاننے کے باوجود وہ مانتے نہیں ہیں۔ اب دیکھا جائے یہاں بھی تو اختلاف اہل علم کر رہے ہیں، اور اختلاف ضد اور بغض اور حسد اور سرکشی کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اللہ نے اپنے فضل سے ایمان والوں کو حق بتا دیا جس کے بارے میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ اللہ کی یہ بات یاد رکھیں کہ ایک سنت ہے ہمیشہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو جو حق کے علم بردار ہوتے ہیں، حق کا علم اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو
ضرور بے ضرور امتحانوں کی بھٹیوں کے اندر ڈالا کرتے ہیں۔ امتحان کی بھٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے ایک آگ کی بھٹی ہوتی ہے نا، اس کے اندر کسی چیز کو ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ بالکل گرم ہو جائے اور اسے جس شکل میں آپ بدلنا چاہیں اس طرح بدل لیں، جیسے ایک لوہار کرتا ہے۔ تو آگ کی بھٹیوں کے اندر، مصائب کی بھٹیوں کے اندر اللہ دین کی محنت کرنے والوں کو ضرور ڈالتے ہیں۔ یہ ان کا امتحان ہوتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور اس امتحان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کرنا کہ جس کے بعد وہ ساری تربیت ان کی ہو جائے اور وہ اس قابل بن جائیں کہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو اس مصائب کی بھٹی کے اندر اللہ امتحان کے واسطے اہل حق کا علم اٹھانے والوں کو ضرور ڈالتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی ایسے جب اللہ خوب سختیاں ڈالتے تھے نا تو پکار اٹھتے تھے، صحابہ چیخ اٹھتے تھے۔ چنانچہ آپ خوب جانتے ہیں جب ایسے تربیت بھی تو طریقے سے ہوتی ہے، خطرناک طریقے سے، ایسے ہی یقین مضبوط ہوتا ہے کہ اس مضمون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر بھی جو ہے نا ذکر فرمایا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا زبان سے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، کیوں؟ تاکہ ہم جان لیں کہ کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ کا یہی طریقہ ہے، ہمیشہ اللہ کی سنت یہی رہی۔ اللہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ تاکہ جھوٹ بھی پکڑا جائے اور سچ بھی جو ہے نا سامنے آ جائے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ ورنہ تو اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ لازم آ جائے گا کہ اللہ نے پہلوں کو تو اس قدر تکلیفوں میں ڈالا اور بعد میں آنے والوں کو کوئی تکلیف اللہ نہیں دیتے آزمانے کے واسطے، یہ تو اللہ پہ جھوٹ آ جائے گا۔ اور اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا فیورٹزم، کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ اضافی معاملہ کرتے، تو اللہ پہ تو یہ چیزیں لازم آتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ امتحان ہر کسی کا رکھا ہے، چاہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ دنیا میں سب سے جو آخر میں آنے والی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا اس کو جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو تر و تازہ ہے، ایسا لگتا ہے ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، ابھی اللہ ہم امت محمدیہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو امت محمدیہ، میں اللہ ہوں، میں اللہ کا ایک دستور ہے، ایک سنت طریقہ ہے کہ میں یہ جو تکلیفوں کی بھٹی ہے اس کے اندر ہر کسی کو ڈالتا ہوں، اس کے بعد ان کی تربیت ہوتی ہے اور وہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو اب ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پہ آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ اور یہ اگر غور کریں یہ آیت کا خطاب کس سے ہو رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق سے ہو رہا ہے، حضرت عمر سے ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا ہے۔ اور حالانکہ ان سب کی زندگیاں تو کس قدر قربانیوں سے بھری ہوئی ہیں، پھر بھی ان سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ایویں ہی جو ہے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر حالات آئے۔ تو گویا اللہ ان سے پہلے لوگوں پر پھر کیا حالات آئے تھے ذرا سا وہ ہمیں سنا دے، ذرا سا ہمیں وہ والے حالات بھی بتا دے۔ تو اللہ فرما رہے آگے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں تنگی اور سختی خوب پیش آئی، اور وَزُلْزِلُوا، اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، ہلا ڈالا۔ ایسے ایمان والوں پر
ایسے مصائب آئے کہ وہ ہل کر رہ گئے۔ یا اللہ، اور کتنے مصائب اور پریشانیاں آئیں گی، تو حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اللہ کا رسول بھی چیخ اٹھا، اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے، ایمان والے تھے ساتھ ان کے، تو وہ پکار اٹھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد آخر کب آئے گی؟ تو اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی وہ حق کا علم لے کر کوئی اٹھے گا، ان کو مصائب کی بٹی میں ڈالا جائے گا، وہ پکار اٹھیں گے کب یا اللہ آپ کی مدد آئے گی، اور ان آزمائشوں سے اور ان پریشانیوں سے ہماری جان چھوٹے گی۔ اور یقین اور مضبوط یقین کو کرنے کے لیے اللہ ایسا کرتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو جو ہے نا آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کی کمر کی جو چربی ہوتی تھی نا، وہ جب پگھلتی تھی تو اس سے آگ کے انگارے بجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمائے یا رسول اللہ، اب تو ان آزمائشوں کی، ان ظلم و ستم کی حد ہو گئی، یا اے اللہ کے رسول آپ بد دعا کریں نا، آپ بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ چیخ اٹھے یا رسول اللہ آپ بد دعا نکالیں، کریں ان کے لیے بد دعا کہ یہ سارے ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خباب، بے صبری نہ دکھاؤ، تم جانتے بھی ہو کہ جو پہلے والے لوگ گزرے ان کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آئے، کیسی انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں۔ ان کے تو سر سے آرا چلاتے تھے، 2 ٹکڑے کر دیتے تھے جسم سے، نبیوں پہ 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت شیش علیہ السلام جو تھے، شیش علیہ السلام، اسی طرح فرمایا کہ لوہے کی کنگیاں ہوتی تھیں، اس سے ان کے گوشت کے ٹکڑے جو ہے نا کھینچ کے نکال دیا کرتے تھے۔ یہ سب ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مستہم البأساء والضراء، گویا قرآن زندہ کلام ہے، اور ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہم سے بھی پوچھ رہا ہے کہ اے 14ویں صدی کے مسلمانوں، سیکٹر 4D والے سرجانی ٹاؤن کے لوگ، کیا تم بھی یہ سمجھتے ہو؟ اے عاشقوں اور پروانوں، نبی کے ماننے والوں، نبی دے عاشقوں، یہ نعرے لگتے ہیں نا عاشق رسول کے، تو کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ یہ آخری بات کر رہا ہوں کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی تکلیف کے؟ تمہارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجنون اور ساحر، جادوگر کہا گیا، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گندگی ان کے اوپر ڈالی گئی، وطن سے ان کو نکلنے پہ مجبور کیا گیا، پتھر ان کو مارے گئے، لہولہان ان کو کیا گیا، خون ان کا بہایا گیا، بیٹیوں کو ان کے طلاقیں ملی، گلے گھونٹ دیے گئے، دندان شہید ہو گئے، اور آپ کے ماننے والوں کے جو کھالیں اتار دی گئی، گوشت ٹکڑے کر دیے گئے، رسی سے باندھتے تھے اور پورے مکہ کے اندر گھسیٹتے تھے۔ یہ ہمارے ہاں واقعہ ہوا تھا نارتھ نازم آباد میں، آج سے تقریباً 24 سال پرانا واقعہ، لیکن آج تک علاقے والوں کو یاد ہے۔ ایک نوجوان لڑکا جو 4 مہینے لگانے چلا گیا، تو جب 4 مہینے لگا کے آیا، اس کے باپ نے رسی سے باندھا، اور اس وقت وہ 50 ہوتی تھی اسکوٹی والی، اس میں پیچھے باندھ کے پورے علاقے میں اس کو گھسیٹا، اور اس کے چمڑا اتر گیا سارا، اس کو پناہ دی، اس کو بچایا، وہ تو مر جاتا، ایسا گھسیٹا تھا۔ وہ یاد ہے سب کو، مجھے خود یاد ہے، میں چھوٹا تھا لیکن میں نے دیکھا، حیران ہو گئے، سارا کھال اتر گئے 4 مہینے لگانے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب وہ واقعہ سناتے تھے ممبر پہ رائے گنج میں۔ تو یہ جو صحابہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ آج تک اسی لیے تو یاد ہے کہ مکہ کے بازاروں میں، پھر بیر ماہونہ میں 69 بہترین صحابہ حافظ دھوکے سے ان کو سب کو جو ہے قسمہ پرسی کی حالت میں شہید کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بدلہ لیا الحمدللہ، اور ایسا بدلہ لیا دنیا ایسی سزا کبھی دے نہیں سکتی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی تھی الحمدللہ۔ اس کا تو موقع نہیں ہے، واقعہ سنانے کا وقت کم ہے۔ اور زاد الرقایہ کے اندر صحابہ پیدل چل رہے ہیں، پاؤں
جل گئے، ناخن کہتے ٹوٹ گئے اور خون بہ رہے، چھیتڑے جو ہے نا زخمی اپنے پاؤں کے اوپر باندھ کے اور انہی چھیچڑوں کو باندھ کے جو ہے نا وہ چل رہے اسی قصوہ پرسی کی حالت میں۔ تو وہ چیخ اٹھے کہ کب یا اللہ آپ کی مدد آئے گی، متی نصر اللہ۔ یہ شکوہ کے طور پہ صحابہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بلکہ پیار و محبت کے طور پر کہہ رہے ہیں، جب اضطراری حالت ہو جاتی ہے اس پہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے بھی فرما دیا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے، اپنے وقت پر ہی آئے گی، گھبرانا نہیں ہے تم نے، مصائب سے پریشان نہیں ہونا، مجاہدات سے گھبرانا نہیں ہے، تم ایمان کے راستے پہ چلتے رہو، مستقیم رہو، جلد ہی اللہ کی مدد تمہیں آ پہنچے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔